المسلمین والمسلمات، میرے نہایت ہی قابل قدر اور ہونہار طلبہ ساتھی اور علماء، حفاظ کرام، تمام ہی عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوں، حقیقت میں یہ موضوع بہت ہی دلچسپیوں کا حامل ہے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذوق ادب بخشا ہو تو اس کے لیے تو یہ بہت ہی شاندار موضوع ثابت ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنی علمی بے بضاعتی کا اعتراف کرتا ہوں، اور ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے کہ آپ سارے کے سارے طلبہ نہیں، آپ ممتحنین ہیں، اور امتحان دینے والا میں اکیلا ہوں، اور آپ سارے لوگ امتحان لینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو میں تو امتحان دینے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ بہت عرصہ ہوا اس فن کو پڑھے ہوئے، اور اس کے بعد پڑھانے کا اتفاق بھی بہت کم ہوا۔ حضرت مولانا منظور یوسف صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے کہا کہ اس موضوع پر آپ نے کچھ بات کرنی ہے۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، میں نے کہا بھئی یہ موضوع میں پڑھاتا ہی نہیں ہوں، لہذا یہ موضوع مجھ سے کافی دور ہے۔ لیکن پھر بھی مولانا نے جب تکرار کے ساتھ بات فرمائی تو میں نے پھر ہمت کی، اللہ سے توفیق مانگی، اور یہ نیت کر لی کہ اس فن پر اب توجہ دینی ہے، اور اس کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کر اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ عملی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی رکوع سجدہ تو ہے نہیں، یہ کوئی وضو اور طہارت کے مسائل تو ہے نہیں جس کو عملی زندگی میں اپنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے علم ادب کا تعلق فکر اور زبان سے ہوتا ہے۔ ادب کا تعلق کس سے؟ فکر سے اور زبان سے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کی فکر جو ہوگی اس کا اظہار وہ دو طریقے سے کرتا ہے، یا تو زبان سے کرتا ہے یا قلم سے کرتا ہے، اور یہ دونوں طریقے پھر دو نوعیتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، یا تو نثر میں ہے یا تو نظم میں ہے۔ تو آپ نے بہت سارے طلبہ نے دیوان متنبی پڑھی ہوگی، بہت سو نے دیوان حماسہ پڑھا ہوگا، بہت سے لوگوں نے معلقات سبعہ کی کتاب بھی پڑھی ہوگی۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ اشعار ہیں جو نظم کی شکل میں ہیں، اور یہ وہ اشعار ہیں، یہ وہ قصائد ہیں، یہ وہ نظمیں ہیں جو نہایت ہی منتخب اور اپنے اپنے وقت میں یہ بڑی مقبول ترین نظمیں سمجھی جاتی تھیں، جو اب دیوان حماسہ کا حصہ ہیں یا معلقات سبعہ کا حصہ ہیں۔ سب زبان سے کہی گئی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک فکر کار فرما ہے۔ تو ہم لوگ ان چیزوں کو پڑھ کر اللہ کرے کہ اپنی فکر میں، اپنی زبان میں اور اپنے قلم میں اس کو استعمال کرنے لگ جائیں۔ یہ ہے عملی زندگی میں نافذ کرنے کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا تعلق ہے عبادات سے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں اس کو ہم عبادات سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ کیسے جوڑ سکتے ہیں عبادات سے؟ قرآن کریم کیا بلاغت، معانی اور بدیع کے اسرار و رموز پر مشتمل نہیں ہے؟ 100% ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ علوم موجود، وہیں سے لیے گئے ہیں یہ سارے علوم۔ تو جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، تلاوت کی نیت سے پڑھ رہے ہوں، عبادت تو ہے وہ۔ جب یہ عبادت ہے اور اس میں ہم تدبر اور تفکر کر رہے ہیں، معانی کے اسرار، بیان کے رموز اور بدیع کے نکات اس میں ہمیں مل رہے ہیں، تو
تو ہم عبادت میں اس کو شامل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لہذا یہ علم ہمیں بہت ہی عمدہ قسم کی رہنمائی دیتا ہے۔ کوشش تو میں کروں گا کہ آج کی گفتگو آپ حضرات کی طبیعت پر زیادہ گرانی کا باعث نہ بنے، آپ لوگوں کو بہت خشک محسوس نہ ہو۔ جیسے زمانے طالب علم میں ہم منطق یا فلسفہ کے اسباق پڑھتے تھے تو نہایت ہی خشک اسباق محسوس ہوتے تھے، اور دماغ یہ کہتا تھا کہ جلدی اس سے جان چھوٹ جائے۔ تو میں ڈر رہا ہوں کہیں میری گفتگو شروع ہو اور آپ لوگ اسی طریقے سے نہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہمارے سر پہ۔ میرے محترم دوستو، میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا کہ ایسے سہل اور اختصار کے انداز میں لے کر چلوں کہ ان علوم پر ہماری سرسری نظر بھی پڑ جائے اور کچھ دلچسپی بھی ہمیں مل جائے۔ حالانکہ اس میں بہت سارے باریکیاں بھی ہیں، اصول ہیں تو اصول کے نیچے بہت سی فروعات بھی ہیں، اصول کی مثالیں ہیں تو فروعات کی بھی مثالیں ہیں، ان مثالوں پر بھی گفتگو ہے۔ لیکن اگر میں ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھوں گا تو شاید ہماری یہ نشست بہت مختصر رہ جائے گی اور ہمارا معاملہ بہت سارا باقی رہ جائے گا۔ آواز سب کو صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ یہ آواز میں سمجھ رہا ہوں کہ گونج رہی زیادہ ہے، اس گونج کو اگر کم کر دیا جائے تاکہ سمجھ میں آئے بات زیادہ اچھا ہوگا۔ آواز کی گونج جو ہے وہ کم کر دی جائے۔ تو میرے عزیزو، میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے طالب علم کی حیثیت سے بیٹھ گیا ہوں، اور جو چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے کچھ جمع کیا ہے، کچھ وہ پیش کروں گا، کچھ اپنی گفتگو بھی ساتھ ساتھ چلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے نافع بنا دے، سب کہو آمین۔ دیکھو جی، بات یہ ہے، ہم پہلے ایک چھوٹی سی تمہیدی بات کرتے ہیں۔ یہ علم بلاغت جو ہے نا، اس کو علم بلاغت بھی کہہ سکتے ہیں اور علوم بلاغت بھی کہہ سکتے ہیں، مفرد بھی کہہ سکتے ہیں، جمع بھی کہہ سکتے ہیں۔ مفرد کیوں؟ بلاغت مستقل ایک چیز ہے، اور جمع کیوں کہ یہ بذات خود علم معانی، بیان، بدیع اور بعض لوگوں کی رائے میں عروض اور قوافی 5 علوم کا مجموعہ ہے، اس لیے علوم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ بلاغت کا جو علم ہے ایک وقت 5 پہلوؤں پر حاوی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اس میں سے علم معانی، علم بیان اور علم بدیع پر اچٹتے ہوئے نظر ڈالیں گے۔ اب اچھا ہو گیا بھائی، آواز اب یہ سمجھنے والی آواز ہو گئی نہیں بھائی؟ ہاں، وہ جو گونج والی آواز ہوتی ہے اس سے میری طبیعت خود بھی تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرے سامعین کیا حاصل کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا کالا، یہ سمجھیں گے کہ جالا، تو کیسے کام چلے گا؟ میں کہوں گا خالا، یہ سمجھیں گے کالا، تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں علوم جو وضع کیے گئے ہیں، کیوں وضع کیے گئے؟ اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے اور معنی مرادی کو بیان کرنے میں خطا اور کوتاہیوں سے بچنے کے لیے علم معانی کو وضع کیے گئے۔ دیکھیے، کچھ تعریف بھی ہو رہی ہے، مقصد بھی بیان ہو رہا ہے، دوبارہ بات آئے گی۔ نمبر 2، معنوی تعقید اور مفہومی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے علم بیان وضع کیا گیا۔ کیا وضع کیا گیا؟ علم بیان۔ معلوم یہ ہوا کہ علم بیان کا تعلق معانی اور مفاہیم سے، کس سے ہے؟ مفاہیم سے۔ نمبر 3، کلام میں مزید حسن و خوبی پیدا کرنے کے لیے علم بدیع کو وضع کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محسنات کی خاطر علم بدیع کو وجود میں لایا گیا ہے۔
3 باتیں ہو گئیں بالکل مختصر. ان باتوں کو پھر دوبارہ میں کسی وقت دہراتا ہوں انشاءاللہ. اب سنیے فصاحت اور بلاغت کیا چیز ہے. میرے خیال میں جتنے طلبہ ہیں وہ سارے کے سارے درجہ ثانیہ ثالثہ سے اوپر کے ہوں گے نا, ایسے ہی ہے نا؟ بولو بھائی, کوئی اولا کا تو نہیں ہے نا؟ نہیں. کوئی ثانیہ کا ہے؟ ہوگا کوئی ایک آدھ پجامہ بیچارہ, وہ شرما رہا ہوگا ہاتھ اٹھاتے ہوئے. چلو ٹھیک ہے, ثانیہ سے اوپر کے تو ہیں نا. دیکھو, لفظ فصاحت اور لفظ بلاغت دونوں مصدر ہیں. دونوں کیا ہیں؟ مصدر ہیں. اور یہ دونوں اپنے معنی کے اعتبار سے صفت ہیں. صفت ان کا موصوف ہوتا ہے تو صفت ظاہر ہوتی ہے. ظاہر ہے کوئی بھی صفت اپنے موصوف کے بغیر اپنا ظاہری وجود ظاہر نہیں کر سکتی. ہے کوئی آپ کے علم میں ایسی کوئی صفت جو موصوف کے بغیر فضا میں نظر آ رہی ہو؟ ہے؟ نہیں ہے. پجامہ ہوگا صرف, ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں ہاں پجامہ ہوگا. پجامہ کا لفظ میں بولتا ہوں بے وقوف کے لیے. کس کے لیے بولتا ہوں؟ جو بے وقوف اور احمق. بعض اوقات ہمارے اساتذہ اس سے بھی ثقیل الفاظ بولتے ہیں, میں وہاں تک نہیں جاتا ہوں. اس سب کے لیے میرے پاس ایک ہی لفظ ہے, پجامہ. پہچان گئے آپ لوگ؟ میں اپنے تقیہ کلام اور اپنے کچھ نہ کچھ جو مشہور میرے مقولے ہیں ان کو میں پہلے آپ کے سامنے متعارف کرا دوں. تو پہلے آپ پجامہ سے تعارف حاصل کر لیں, اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ. آئیے, دراصل فصاحت و بلاغت 2 صفتیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ صفت بغیر موصوف کے اپنا وجود عیاں نہیں کر سکتی. اس لیے کلمہ, کلام اور متکلم ان تینوں کو موصوف بنایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ فصیح ہے, یہ کلام فصیح ہے, یا یہ متکلم فصیح. ٹھیک ہے جی. فصاحت کو اگر دیکھنا ہے تو موصوف کو دیکھیے, اس موصوف کے اندر آپ کو فصاحت نظر آئے گی. جیسے کہ حسن کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لیجئے, حسن وہاں خود موجود ہوگا. سمجھ میں آ گئے؟ ہاں دیکھو سارے سمجھ گئے. چٹنی بڑی اچھی لگتی ہے لوگوں کو. ہاں چلو ٹھیک ہے. تو بھائی دیکھو, صفت جو ہے موصوف کے ساتھ عیاں ہو جاتی ہے, اس کو سمجھ لیا جاتا ہے. ایسے یہ بھی ہے, کوئی کلمہ ہوگا اس کے اندر اگر فصاحت ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں, کوئی کلام ہے اس میں فصاحت ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں, کوئی متکلم فصیح ہے تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں بھی فصاحت کسے کہتے ہیں, ایک صفت کا نام ہے. بات یہ ہے بلاغت یہ بھی تو ایک صفت ہی ہے, لیکن بلاغت کا تعلق 2 موصوف سے ہوتا ہے, ایک کلام اور ایک متکلم جس کو صاحب کلام کہتے ہیں. بس کلمہ نہیں. بلاغت کے اندر بیچارہ کلمہ جو ہے وہ نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے, یہ اونچی چیز ہے تھوڑی سی, فصاحت سے ذرا سا اوپر کی چیز ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ کلام بلیغ ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ متکلم بلیغ ہے. اب لغوی اعتبار سے فصاحت کہتے ہیں واضح اور عیاں ہونے کو. جب آپ ڈکشنری کھولیں گے نا تو فصاحت کا جو لفظ ہے وہ آپ کو یہ معنی بتائے گا کہ فصاحت کہتے ہیں کس کو؟ ظاہر ہونے کو, واضح ہونے کو, عیاں ہونے کو. لیکن اصطلاحی اعتبار سے یہ کلمہ کلام اور متکلم کی صفت کے طور پر مستعمل ہوتا ہے, اسی وجہ سے اس کی کوئی اصطلاحی تعریف ہے بھی نہیں. فصاحت کی کوئی اصطلاحی تعریف آپ کو نہیں ملے گی. بعض ہمارے اردو کے ادبا نے اس کی تعریف کرنے کی کوشش کی, لیکن مزہ کسی میں نہیں ہے. سب ویسے تعریف میں بھی کر سکتا ہوں بیٹھے بیٹھا. کیا جی, مثال کے طور پر ایک صاحب فرماتے ہیں کہ فصاحت اصل میں نام ہے تیز کلامی کا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی تیز کلامی کا؟ ایک صاحب کہتے ہیں یہ فصاحت جو ہے وہ اصل میں گفتگو کی وضاحت اور گفتگو کا واضح اور ظاہر ہونا,
یہ اصل میں فصاحت ہے، اس کو فصاحت کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں، بھائی یہ تو ایک صفت ہے، صفت کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے آپ؟ اس کو تو موصوف کے ساتھ ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اب کوئی صفت کی تعریف کرنا چاہے تو کر لے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی حسن کی تعریف کرنا چاہے تو کیا ہے، کر لے۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ وہ کیا وہ جو دیکھنے والے کی نظر کو اچھا لگے، وہ حسن ہے۔ اچھا یہ پنکھا میرے کو اچھا لگ رہا ہے، تو یہ پنکھا حسین ہے، اس پنکھے کا منظر جو مجھے بھا رہا ہے وہ حسن ہے، یہ تعریف ہے، یہ پاجامہ ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے، فصاحت کی کوئی اصطلاحی تعریف علماء نے حقیقت میں نہیں کی ہے۔ ویسے خود کوئی بنانا چاہے بنا لے، جیسے پنکھے کے لیے ہم نے بنا دی، لیکن وہ پاجامے کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اس سے بچنا ہے ہمیں۔ آگے چلیے، تو لہذا اب ہم چلتے ہیں کلمے کی فصاحت، کلام کی فصاحت اور متکلم کی فصاحت کی طرف، چونکہ یہ چیز ظاہر ہے کہ موصوف کے ساتھ ہی سمجھی جائے گی۔ تو کلمے کی فصاحت کیا ہے؟ کلمے کی فصاحت یہ ہے کہ اس میں 3 طرح کے عیب نہ پائے جائیں۔ جو کلمہ 3 طرح کے عیبوں سے محفوظ ہوگا وہ کلمہ فصیح کہلائے گا۔ وہ 3 عیب کیا ہیں؟ وہ 3 عیب یہ ہیں کہ اس میں تنافر حروف نہ ہو، غرابت لفظی نہ ہو، اور قیاس صرفی کے خلاف نہ ہو۔ آپ کہیں گے پھر تو اسی پٹری پہ چل پڑے جو مدرسے کی درسگاہ میں جو پٹری چلتی ہے۔ میری کوشش یہ ہے اور تھی کہ میں اصطلاحات کے لیے بھی عام اور سادہ الفاظ استعمال کروں تاکہ آپ کا ذہن دوبارہ وہی بوجھ محسوس نہ کرے جو درسگاہوں میں آپ بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اب تنافر حروف کیا چیز ہے؟ غرابت لفظی کیا چیز؟ قیاس صرفی اور اس کی مخالفت کیا چیز ہے؟ یہ تینوں عیب ہیں، ان عیبوں کو ہم نے پہچاننا ہے۔ جب ہمارے جسم میں بیماری لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ باقاعدہ بتاتے ہیں آپ کی جو بیماری ہے اس بیماری کا نام یہ ہے، بیماری کا نام بتاتے ہیں، اس کا تعارف کراتے ہیں اور اس کے علامات بتاتے ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی لکھ کے دیتے ہیں، بھائی یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے ہی ہمارے کسی بھی کلمے کو لگنے والی 3 بیماریاں ہیں۔ ان 3 بیماریوں کے نام یہ ہیں: تنافر حروف اور غرابت لفظی اور قیاس صرفی کی مخالفت۔ یہ 3 بیماریاں ہیں جو کلمے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان 3 بیماریوں سے کلمے کو آپ شفا یاب کر دو، وہ فصیح ہو جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ فصیح بن جائے گا۔ اب سنیں جی، کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جو لفظ، جو کلمہ آپ کے سامنے ہے، وہ مادے میں، اپنے مادے میں ایسے حروف سے پاک ہو جن حروف کا استعمال زبان پر مشکل نظر آئے، جن حروف کا تلفظ زبان پر کیا ہو، مشکل ہو۔ تو وہ حروف، جن حروف کی ادائیگی مشکل لگے، ان حروف کی جو کیفیت ہے وہ تنافر کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ تنافر۔ نفرت سے، کس سے ہے؟ یعنی طبیعت جو نفرت کرتی ہے ان حروف کو بولنے سے، اور وہ حروف بھی ہماری طبیعت کے ساتھ میچ نہیں کھاتے، اس لیے تنافر بولتے ہیں۔ یعنی طبیعت کو وہ ناگوار محسوس ہوتے ہیں، مشکل، زبان پر اس کا تلفظ ذرا اچھا نہیں لگتا۔ جیسے مثال کے طور پر وش، ابجد، آپ نے پڑھا کبھی؟ ابجد ہوز ہوتی پڑھا ہے؟ اچھا، آپ لوگ بھی شاندار علماء ہیں ماشاءاللہ۔ بھئی جو حروف ہیں، ان حروف کے اعداد معلوم ہے نا؟ حروف کے اعداد معلوم ہے؟ الف کا 1، با کا 2، جیم کا 3، دال کا 4، ہا کا 5، واو کا 6، زا کا 7، اس کے بعد ہا کا 8 اور تا کا 9، یا کا 10۔ یہ معلوم ہے نا آپ کو؟ ہیں؟ کچھ کو معلوم ہے، کچھ کو نہیں معلوم ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں، اکائی اور دہائی اور پھر سینکڑا، پھر ہزار والے، ان حروف کے مجموعے
علماء نے بنا دیے ہیں، جن کو ہم ابجد کہتے ہیں۔ اب وہ ابجد کا جو آخری لفظ ہے وہ بہت ثقیل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر پہلا حرف ضاد ہے اور دوسرا حرف جو ہے ضا ہے، ضا ظلم والا ضا، اور آخری حرف غین ہے، اور اس کا تلفظ جو ہے ضا پر تشدید کے ساتھ کرتے ہیں، ضا ضا۔ اب دیکھیے آپ کو کیسا لگا، ایسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ ضا ضا۔ اب ضا ضا جو ہے جناب والا ضاد کے اعداد ہیں 800 اور ضوئے کے اعداد ہیں 900، اور غین سب سے بڑا ہے، اس کے اعداد ہیں 1000۔ کتنے؟ تو اکائی سے بات چلتی ہے اور 1000 پہ چلی جاتی ہے، یہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ چلو میں مختصر بتا ہی دیتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ اس کو لکھ لیں سارے کے سارے، میں بتا دوں، فٹافٹ لکھیں، پھر زیادہ دیر نہیں کریں، اس میں ہم ٹائم نہیں لگائیں گے، صرف 2 منٹ، 2 منٹ میں آپ کو ابجد سکھانا ہے۔ لکھیے الگ الگ مفرد مفرد لکھیے، الف با جیم دال لکھیے، یہ ہو گیا ابجد، الف با جیم دال۔ اس کے بعد لکھیے حوز، 2 چشمی ہاں الگ، واو الگ، زا الگ، حوز۔ اس کے بعد لکھیے حطی، ہا حلوے، حلوے والی ہا، اور طا جو طوطا والی طا ہوتی ہے، اور یا، یہ ہو گئے، یہ 10 حروف ہو گئے۔ کتنے حروف ہو گئے؟ 10۔ ہر ایک کے نیچے اکائیاں لکھ لیجئے، سب سے پہلے کے نیچے 1، اس کے بعد والے کے نیچے 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، یہ 10 حروف ہو گئے۔ لکھ پا رہے ہیں آپ؟ ایک کاپی مجھے دے دیں، میں لکھ دیتا ہوں، یہ بتا دے گا سب کو، شور مچا دے گا۔ لائیے، یہ تو کاپی کا بچہ آپ کے پاس ہے، یار کاپی دو، یہ آگے کاپی، چلو بیٹھ جا بیٹا، شاباش، لائیے۔ دیکھو بچوں، لکھیے پہلے الف با جیم دال، اس کے بعد ہا واو زا، اس کے بعد ہا، اس کے بعد طا، پھر یا۔ دیکھو ایسے لکھنا، نظر آ رہا ہے کسی کو؟ میں تو چشمے والا ہوں، مجھے دور سے نظر نہیں آئے گا، آپ لوگوں کو نظر آ گا، دیکھو نظر آ گیا؟ یہ 10 حروف ہو گئے۔ کتنے حروف ہو گئے؟ 10۔ اب ان کے جو اعداد میں نیچے لکھ رہا ہوں، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، ایسے لکھو سب، یہ سارے حروف کے اعداد ہیں۔ الف کا 1، با کا 2، جیم کا 3، دال کا 4، یہ اعداد ہیں، ٹھیک ہے؟ ابجد حوز حطی ہو گیا۔ اس کے بعد لکھیں گے آپ لکھیں گے کاف، لام، میم، نون، ایسے کاف لام میم نون سب الگ الگ لکھو، مفرد، سارے مفرد لکھو، مفردات ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا کلیمن، کیا ہو گیا یہ؟ کلیمن۔ تو اب یہ اکائیاں ختم ہو گئی، دہائی شروع ہو گئی۔ کاف کا 20، لام کا 30، میم کا 40، نون کا 50، کلیمن 50 تک پہنچ گئے آپ۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سین، پھر عین، پھر فا، کیا لکھنا ہے؟ فا، پھر لکھنا ہے صاد۔ دیکھیے سین عین فا صاد، سین عین فا صاد، اس کو لکھ لیجئے جلدی جلدی۔ 60، 70، 80، 90۔ اس کے بعد آ جائیے، پھر لکھیے قوف، بڑا قوف، را، شین، اس کے بعد تا، یہ ہو گیا قرشت۔ دیکھیے میں نے کیا لکھا؟ قاف را شین تا، قرشت، ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے آئے گا، قاف کے نیچے 100، اور را کے نیچے آئے گا 200، اور شین کے نیچے آئے گا 300، اور تا کے نیچے آئے گا 400، یہ ہو گیا قرشت۔ اس کے بعد لفظ آئے گا، دیکھیے سا، 3 نقطے والی سا، الف با تا سا، یہ سا آ گیا۔ اس کے بعد خا، خا جو پشتو میں بولتے ہیں نا، خا، وہی خا ہے۔ اور اس کے بعد زال، یہ جناب والا 3 حرف ہو گئے، دیکھیے سا، خا، زال، نظر آ رہا ہے سب کو؟ جس کو بھی نظر آ رہا ہے وہ لکھتے رہیں۔ اب یہ سا جو ہے
اس کے اعداد ہیں 500، خا جو ہے اس کے اعداد ہیں 600، اور زال جو ہے اس کے اعداد ہیں 700۔ اس کے بعد آ گیا ضاد، پھر ضا، پھر غین۔ تو دیکھیے جناب والا، ضاد کے 800، ضا کے 900 اور غین کے 1000۔ یہ میں نے آپ کو جناب والا سب یہ بتا دیا، دیکھ لیجئے۔ اس کو یاد کیجئے زبانی، اور صرف ایک دن میں یاد کیجئے، دوسرا دن اس کے لیے لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ لیجئے زبانی اس طرح یاد کیجئے: ابجد، حوز، حطی، کلیمن، سعفس، قرشت، سخذ، ززو۔ کیا؟ ززو۔ یہ علم معانی کے سبق میں بیمار ترین لفظ ہے یہ، جس کا تذکرہ میں نے کیا، پھر یہ سارا سبق آپ کو میں نے ابجد کا بھی پڑھا دیا۔ یہ ابجد ہر مولوی کو آنا چاہیے، تاکہ اسے اگر ضرورت پڑ جائے اپنے نام کے جو حروف ہیں ان کے اعداد نکالے، پتہ چلے کہ میرے جو نام ہیں، نام کے حروف ہیں، ان کا عدد کتنا بنتا ہے۔ کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت پڑے گی جب علم الاعداد سیکھو گے تب پڑے گی۔ علم الاعداد بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ کیا ہے جی؟ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے بھی پالا پڑے گا، سب کو ہو انشاءاللہ۔ آئیے، تو جناب عالی تنافر حروف کی بات چل رہی تھی۔ ززر، ایسے ہو خا، اب ہا بھی ہے، عین بھی، خا بھی ہے، پھر دوبارہ عین، ہو خا۔ جیسے کوئی بڑے میاں وضو کر رہے ہو نا، حلق میں انگلی ڈال کے حلق صاف کر رہے ہو، تو کیسی کیسی آواز آتی ہے، وہ وہی آواز ہے۔ اس میں حروف ایسے ہیں جن حروف سے طبیعت کیا ہے، نفرت محسوس کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے وہ لفظ جو غیر مانوس الاستعمال ہوں، جیسے تکعکع، افرنقع وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ وہ الفاظ ہیں جو مانوس الاستعمال نہیں ہیں، یہ بڑے غریب ہیں۔ غریب کا مطلب کیا ہے؟ اجنبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صرفی اصول کے خلاف ہو، مثلا جیسے بوق ہے، بوق، اب بوق کی جمع جو ہے ہونی چاہیے ابواق۔ کیا ہونا چاہیے؟ ابواق۔ بوق کی جمع کیا ہونا چاہیے؟ ابواق۔ جیسے عنقن کی جمع اعناق وغیرہ، لیکن کہیں کہیں لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، بوق کی جمع بوقات استعمال کر دیتے ہیں۔ بالکل یہ قیاس صرفی کے خلاف ہے، قیاس صرفی کے۔ جیسے مودتن، مودتن یہ جانتے ہیں آپ مضاعف ہے، دال دو ہیں، دونوں جب آپس میں مدغم ہو گئے، اس کی وجہ سے یہ کلمہ مضاعف کا بن گیا۔ تو فک ادغام کے ساتھ اس کا استعمال صرفی اصول کے خلاف ہے۔ کوئی شخص کہے موددتن، اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا اچھا۔ تو یہ قیاس صرفی کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ الفاظ جو ہیں بیمار ہیں، یہ فصیح نہیں کہلائیں گے۔ تو فصیح ہونے کے لیے لفظ یا کلمہ جو ہے وہ ان تینوں عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک تو تنافر حروف، دوسرے غرابت لفظی، تیسرے قیاس صرفی کی مخالفت، اس سے بچنا چاہیے۔ تو تب جا کر کے وہ لفظ یا کلمہ کیا کہلائے گا؟ فصیح کہلائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو ہو گیا کلمہ، یہ تو سارا آ گیا ماشاءاللہ آپ کے پاس۔ یہ دیکھیے، اس کو ذہن نشیں کریں، اس کو یاد کر لیں آپ لوگ، اور ایسے پڑھ لیں جیسے میں نے پڑھ کے سنایا، زیادہ الفاظ نہیں ہیں۔ پہلا جو کلمہ ہے ابجد ہے، پھر دوسرا کیا ہے؟ حوز، تیسرا کیا ہے؟ حطی، چوتھا کیا ہے؟ کلیمن، پانچواں کیا ہے؟ سعفس، پھر کیا ہے؟ سخذ، پھر ساتواں کیا ہے؟ ززق۔ 7 الفاظ ہیں ٹوٹل، اور ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ الفاظ یہ کتنے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ 8 ہیں، یہ 8 ہیں بھائی۔ ابجد، حوز، حطی، کلیمن، سعفس، قرشت، سخذ، ززق، ہاں 8 حروف ہیں بھائی۔ کیا یہ 8 الفاظ ہیں۔ ان 8 الفاظ کو یاد کر لیجئے، اور سارے آپ کے سامنے آ گئے کہ اعداد کتنے ہیں۔ یہ الف سے لے کر یا تک سارے آ گئے اس میں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ کلام کی فصاحت، کلمے کی فصاحت پر تو ہم نے
توجہ دی اور سن لیا۔ اب کلام کی فصاحت کیا ہے؟ کلام کی فصاحت یہ ہے کہ اس میں بھی 3 طرح کی بیماریاں نہ پائی جائیں۔ وہ 3 طرح کی بیماریاں کیا ہیں؟ ان میں پہلی بیماری وہ بھی تنافر ہے، جو کلمات کا تنافر ہے۔ اس میں کلمے ایسے نہ ہوں جو زبان پر کیا لگیں؟ گہرا گزریں، سماعت کو بھی عجیب سے لگیں، ایسے کلمات نہیں ہونے چاہیے کلام کے اندر۔ نمبر 2، ضعف تعلیف، یعنی ترکیب کا عیب، جو کلمات جوڑ کر کے عبارت بنائی گئی ہے وہ جوڑ جو ہے وہ بیکار قسم کا نہ ہو، سلیقے کا جوڑ ہونا چاہیے، اس کی ترکیب عمدہ ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3، لفظی اور معنوی پیچیدگیوں سے وہ پاک ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 عیب ہیں، ان 3 عیبوں سے پاک صاف جو کلام ہوگا وہ کلام فصیح کہلائے گا۔ اب مثال دے دیتا ہوں، جیسے کہہ لیجئے کہ تسلسل کے ساتھ ایسے کلمات کا اجتماع جن کا تلفظ ترکیب میں ثقیل اور گراں محسوس ہو، ایسے کلمات نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے لیسا قربا قبری حرب قبرو، ہے کہ نہیں؟ پڑھ چکے ہیں مثال۔ اب یہ دیکھیے سارے حروف تو آسان ہیں، ان حروف سے بنے ہوئے کلمات جب تسلسل کے ساتھ قریب قریب آئے تو وہ ذرا گراں لگتے ہیں۔ جیسے چچا 4 کچرے کچے، چچا کا 4 کچرے پکے، ہے کہ نہیں؟ پکے کچرے کچے تو چچا کچرے پکے۔ ایک اور، چچا نے چاچی کو چاندنی رات میں چاندی کے چمچ سے چٹنی چٹائی۔ اچھا مولانا ماشاءاللہ، پرانے بزرگ تشریف لے آئے ماشاءاللہ۔ تو ایسے بھی کیا ہیں، الفاظ الگ الگ کر کے دیکھیں تو ان کا استعمال زبان پر مشکل نہیں ہے، لیکن جب ان کو آپ جوڑ کے بیان کرنا چاہتے ہیں، میں خود بھی دیکھیے بولتے ہوئے وہ چچا وہ چاندنی میں مجھے بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے جناب عالی کیا ہے، تنافر کلمات۔ یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ عیب موجود ہوگا تو ہمارا کلام فصیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کلام کے اندر ترکیب نحوی کی کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے، جیسے اضمار قبل الذکر وغیرہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ضرب غلامہ زیدن آپ کہیں گے تو غلامہ کی جو ضمیر ہے اصل میں زید کی طرف ہی جا رہی ہے، جو ترکیب میں مؤخر نظر آ رہا ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ترکیب میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر یا حذف و فصل کا عیب نہیں ہونا چاہیے، جیسے ما قرأ الا واحدا محمد مع کتابا اخیہ، یہ پجامہ بن گیا پورا، کیا بن گیا؟ پورا ہی پجامہ بن گیا۔ بھئی اصل میں عبارت یوں ہے، ما قرأ محمد مع اخیہ الا کتابا واحدا، ٹھیک ہے جی، جو سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ اب آپ نے آگے والے کو پیچھے، پیچھے والے کو بیچ میں، بیچ والے کو اوپر ایسے کر دیا آپ نے، تو یہ تو کلام ہمارا جو ہے نا وہ بیچارہ بگڑ جائے گا، فصاحت سے خالی ہو جائے گا۔ نیز کلام سے متکلم کا مقصود ایسا مخفی نہ ہو کہ اس مقصد تک رسائی کئی واسطوں اور لوازمات پر غور و خوض کے بغیر ممکن نہ ہو، جیسے مگس کو باغ میں جانے نہ دینا۔ سنا نہیں سنا؟ مگس کو جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے بھائی، پروانے کا خون کیوں ہوگا؟ اور مگس جو شہد کی مکھی ہے وہ باغ میں جانے سے اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق وہی جب آپ غور کریں گے نا پھر پتہ چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہی کریں کہ بہت سارے لوازمات پہ غور کر کے تب مقصد تک پہنچا جاتا ہے کہ وہ مکھی جو ہے باغ میں جائے گی، پھولوں پہ بیٹھے گی، رس چوسے گی، آ کر کے شہد کا چھتا بنائے گی، شہد پھر آپ نکالیں گے، اس میں سے جو چیز پینے کی ہے وہ لے لیں گے، جو موم ہے وہ بچ جائے گا، اس موم کو آپ پھر موم بتی بنائیں گے، اور موم بتی کو جناب والا پھر آپ جلائیں گے، اور جب وہ جلے گی تو پھر پروانے آئیں گے، وہ پروانے جلیں گے، وہ مر جائیں گے۔ پروانے کا خون ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ وہ شہد کی مکھی کہاں گئی تھی؟ باغ میں گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں غور کرنی پڑتی ہیں۔ فرمایا کہ بھئی یہ بھی چیز پسندیدہ نہیں ہے فصاحت کے اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہو گئی بات
کلام کی، اب ہم صاحب کلام کی طرف چلتے ہیں۔ متکلم کی فصاحت کیا ہے؟ متکلم کی فصاحت یہ ہے کہ بندہ ایسی استعداد اور صلاحیت والا ہو کہ اپنے ما فی الضمیر کو واضح اور فصیح انداز میں پیش کر سکے۔ چنانچہ اگر وہ تمام ہی اقسام کلام پر فصاحت کا مظاہرہ نہ کر سکے تو وہ فصیح متکلم نہیں کہلائے گا۔ وہ کسی نوعیت، کسی ایک موضوع پر اگر وہ فصاحت کا مظاہرہ کر لیتا ہے تو بندہ جو ہے متکلم فصیح نہیں کہلائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فصیح متکلم وہ کہلائے گا جو ہر موضوع اور ہر گوشہ گفتگو سے متعلق واضح کلام اور صاف گفتگو پیش کر سکے، اس میں صلاحیت اور استعداد موجود ہو تو وہ بندہ جو ہے متکلم فصیح کہلائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بلاغت کی بھی۔ بلاغت کے لغوی معنی آتے ہیں پہنچنے کے، اور اصطلاح میں یہ کلام اور صاحب کلام کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور علم بلاغت کسے کہتے ہیں؟ علم بلاغت ایسے اصول و قواعد کے علم کو کہتے ہیں جو موقع محل کے مطابق ہونے والی گفتگو میں کوتاہیوں اور خامیوں سے بچائے، اس کو علم بلاغت کہتے ہیں۔ تو علم بلاغت کا تعلق بھی اصل میں کیا ہے؟ گفتگو سے تو ہے، لیکن اس میں جناب والا صرف الفاظ سے بحث نہیں ہوتی، مضمون اور مفہوم اور معانی سے بھی بحث ہوتی۔ ٹھیک ہے جی؟ چنانچہ موضوع اس کا کیا ہے؟ اس کا موضوع الفاظ اور معانی بیک وقت۔ اس کا مقصد اور اس کی غرض کیا ہے؟ بے موقع بے محل گفتگو نہ صادر ہو، بلکہ موقع و محل کے عین مطابق گفتگو صادر ہو، یہ اس کا مقصد ہے۔ ضرورت کیوں پڑ گئی اس کی بھائی؟ فرمایا کہ کلام کے نکات و دقائق کو اچھی طرح سمجھنے اور جاننے کے لیے علم بلاغت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مزید ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے، فصاحت بلاغت کے بغیر ممکن ہے، تاہم بلاغت بدون فصاحت کے نہیں، بلاغت بدون فصاحت کے نہیں۔ چنانچہ کلمے کو فصیح تو کہہ سکتے ہیں مگر بلیغ نہیں کہہ سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب بات چلے گی کہ بلاغت فی الکلام اور بلاغت فی المتکلم پر۔ بلاغت فی الکلام کیا چیز ہے؟ بلاغت فی الکلام یہ ہے کہ جو کلام مقتضۂ حال کے مطابق ہو، موقع محل کے مطابق ہو۔ مثلا سامع، سننے والے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ خالی الذہن ہو، نیوٹرل ہو، تو صرف ایک جملہ خبریہ بول دیا جائے، ان سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی تاکید کسی اور اس پہ زور دینے کی ضرورت۔ مثلا آپ سے اگر کہہ دیا جائے، آپ کو خبر نہیں ہے، آپ کو بتا دیا جائے کہ سمندر میں خطرناک قسم کا طوفان آیا ہوا ہے، مفہوم تو معلوم ہو جائے گا نا۔ یہ جملہ سن کر کے آپ متکلم کی جو مراد ہے وہ تو سمجھ جائیں گے نا، متکلم کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی، یہ تو جو ہو گیا جناب والا کلام کی بلاغت ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر سامع ایسا ہے کہ اسے کچھ تردد ہے، وہ کچھ شک میں ہے، تو اس کے سامنے بات ذرا تاکید کے ساتھ کہی جائے اور یہ کہا جائے میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، سچ مچ سمندر کے اندر طوفان برپا ہوا ہے، سچ مچ سمندر کے اندر کیا ہے؟ طوفان برپا ہوا ہے۔ یہ سچ مچ کا اضافہ کرنا پڑ گیا ہمیں۔ کہتے ہیں کہ اگر سامع ایسا ہو کہ جو ہماری بات نہیں مان رہا ہے تو اس کے سامنے حلفیہ بات کرنی پڑتی ہے، اللہ کی قسم سمندر میں طوفان برپا ہے۔ تین طرح کی بات ہو گئی۔ پہلی بات بالکل سادہ ذہن کے لیے ہے، اس کو ابتدائی کلام کہتے ہیں۔ دوسری بات جناب والا تردد والے کے لیے ہے، اس کو کلام طلبی کہتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے منکر کے لیے ہے، اس کو کلام انکاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو وہ کلام جو مخاطب کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔
مخاطب بالکل سادہ مزاج ہے، خالی الذہن ہے، اس کے سامنے جو گفتگو کی گئی وہ گفتگو ابتدائی گفتگو کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ ابتدائی گفتگو کہلائے گی۔ اور اگر سامع کسی تردد کا شکار ہے تو اس کے سامنے جو بات کی جائے گی وہ گفتگو طلبی کہلائے گی، کلام طلبی۔ اور اگر سامع انکاری ذہن کا آدمی ہے تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے قسم کھانی پڑتی ہے، تاکید سے زیادہ زور دے کر کے بات کہیں کرنی پڑتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کلام انکاری۔ متکلم اور صاحب کلام کی بلاغت کیا ہے کہ بندہ ایسی صلاحیت و استعداد رکھتا ہو جس کے ذریعے اپنے ما فی الضمیر کو بلیغ انداز میں پیش کر سکے۔ اور بلاغت کا سب سے اعلیٰ درجہ قرآن کریم کا کلام ہے۔ قرآن کریم میں جو کلام اللہ کا موجود ہے یہ سب سے بلیغ کلام ہے، اور اس کا متکلم کون ہے؟ اللہ۔ کون متکلم ہے جی؟ اللہ۔ تو اللہ سے بلیغ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ شاندار گفتگو کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ دوسرا درجہ اس کے قریب قریب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت ہے، اور یہ دونوں معجزاتی اور سمجھیے کہ معجزاتی انداز کے دونوں ہیں، تو ظاہر ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ البتہ سنیں، ایک درجہ اس کا اعلیٰ ہے جو بتا دیا، جو قرآن کریم میں یہ حدیث ہے، حدیث اس کے قریب قریب ہے، اور دوسرا جو درجہ ہے وہ اسفل ہے، اسفل بالکل نیچا درجہ، جو انسانی معیار سے بھی گرا ہوا، حیوانی طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض کلام ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں کوئی بلاغت نہیں ہے، کوئی فصاحت نہیں ہے، جانوروں کی سی آواز انسان نکالنا ہوتا ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہے، کیا لیکن وہ بیچارہ وہ کہہ لیجئے کہ نہایت ہی پڑلے درجے کا متکلم ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کلام بالکل حیوانی معیار پہ چلا جاتا ہے۔ اب اسفل اور اعلیٰ جو درجات ہیں کلام کے یا متکلم کے، اس کے درمیان بہت سے درجات مختلف ہیں، جن پر انشاءاللہ کچھ انداز سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے غور سے، ایک اور توجہ طلب بات ہے، انسان اپنے ذوق سلیم سے تنافر کلمات کو، اسی طریقے سے صرفی آگہی سے مخالفت قیاس کو، اور علم نحو کے ذریعے سے ضعف تعلیف کو، اور تعقید لفظی کو، نیز علم بیان کے ذریعے تعقید معنوی کو، علم معانی کے ذریعے احوال و مقتضیات کو، اور غرابت لفظی کو، کلام عرب سے اچھی واقفیت جس کو حاصل ہو وہ غرابت لفظی کو بھی جان سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو عیوب ہیں، ان عیوب کو جاننے کے لیے ہمیں کچھ علوم سے تعلق رکھنا ہے۔ میں نے کیا کیا باتیں کر دیں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اگر ذوق سلیم دیا ہے تو وہ تنافر کلمات کو پہچان سکتا ہے کہ یار یہ کلمہ ثقیل ہے، ہماری سمجھ زغزغ، اور زغزغ کون بولے گا بھائی، زغزغ، تو ذوق سلیم اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایک شخص کو علم صرف آتا ہے تو علم صرف کے ذریعے سے قیاس صرفی کی مخالفت کا پتہ چل جائے گا اس کو، اور اسی طریقے سے کسی کو علم نحو آتی ہو تو ترکیب کے اندر پائے جانے والی غلطیوں کو پکڑ لے گا، وہ علم نحو کے ذریعے سے ترکیب کا جو سقم ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور کسی کو علم بیان آتا ہے تو معنوی اعتبار سے جو پیچیدگیاں ہیں اس کو وہ سمجھ لے گا، اور کسی کو علم معانی اگر آتا ہے تو احوال اور مقتضیات احوال کو پہچان سکتا ہے کہ بھئی یہ حالت کیسی ہے، یہاں پر کیا گفتگو ہونی چاہیے تھی، اور اس حالت کا مقتضا کس طرح کی ترکیب کا تقاضا کر رہا ہے، وہ علم معانی کے ذریعے سے جان سکتا ہے بندہ۔ نیز کسی کو کلام عرب سے تعلق ہے تو کلام عرب سے آشنائی اور اچھی واقفیت کے وجہ سے غرابت لفظی کو پہچان سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے
اب ہم شروع ہو جاتے ہیں علم معانی کے حوالے سے۔ اس میں میں نے کوشش کرنا ہے کہ سرسری طور پر چلوں، اگر اس میں تھوڑا ہم تفصیل سے چلیں گے تو ہماری نشست ختم ہی نہیں ہوگی، اور آپ لوگوں کو بھوک لگ جائے گی بہت زیادہ۔ جب بھوک لگ جائے گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ استاد جی چھٹی نہیں دے رہا ہے، ہمیں تو بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ ہمارا قل ہو اللہ پڑھ رہا ہے جی۔ لہذا کوشش کروں گا میں کہ ذرا اختصار کے ساتھ بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں، اور جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ آئیے، علم معانی۔ علم معانی کی تعریف جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علم معانی ایسا علم ہے جس کے ذریعے لفظ کے وہ احوال پہچانے جائیں جن کے سبب الفاظ کو موقع محل کے مطابق، جس کو ہم کہتے ہیں مقتضۂ حال کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ علم معانی کی تعریف اس طرح ہم کر رہے ہیں۔ علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے لفظ کے وہ احوال پہچانے جائیں جن کے سبب الفاظ کو مقتضى حال کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ توجہ طلب بات، قرآن کریم کی آیت، سورہ جن کی آیت، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ، یہ ام سے پہلے کی جو عبارت ہے ام کے بعد والی عبارت سے تھوڑا مختلف ہے۔ آپ غور سے دیکھیں، پہلے جو فعل آیا ہے وہ فعل مجہول آیا ہے، لا ندری اشر اریدہ، اریدہ فعل ہے مجہول ہے، وہی ارادہ سے ہے، ارادہ مصدر ہے باب افعال کا۔ اب یہی فعل ام کے بعد لایا جا رہا ہے تو معروف لایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ام ارادہ بہم ربہم رشدا۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ مقتضی حال یہی ہے، حال کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ پہلے شر کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ شر۔ اب شر کو اگر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تو ادب کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر وہاں اریدہ کی جگہ پر ارادہ لے آتے اس کا فاعل کون بنتا؟ اللہ ہی بنتا۔ وہ ضمیر کہاں جا رہی ہوتی؟ اللہ کی طرف، لہذا فعل کو مجہول کر دیا، فعل کو کیا کر دیا؟ مجہول کر دیا، تاکہ نسبت جو ہے ڈائریکٹ اللہ کی طرف نہ ہو سکے۔ لیکن یہی ام کے بعد آیا تو وہاں پر خیر ذکر ہے، شر کے مقابلے میں رشدہ، رشدہ خیر ہے، تو اس کے لیے فعل استعمال کیا کیا؟ معروف، اور اس کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ آگے فاعل بھی آ رہا ہے، ربہم فاعل آ رہا ہے، تو ارادہ کا فعل رب کی طرف منسوب کرنا بالکل مقتضی حال کے مطابق ہے کہ وہاں خیر مذکور ہے۔ کیا مذکور ہے؟ خیر، اور اس سے پہلے شر مذکور ہے، تو مقتضی حال وہاں یہی تھا کہ فعل کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ جناب عالی، یہ ہے اصل چیز۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے۔ کہہ رہے ہیں کہ علم معانی کا موضوع کیا ہے؟ اصحاب بلاغت کے کلام میں جو تراکیب اور عبارات استعمال ہوئی ہیں بئی حیثیت کہ وہ مقتضی حال کے مطابق ہوں، ایسی عبارات اس علم کا موضوع ہیں۔ بہت سے فقرے، بہت سے جملے، بڑی ترکیبیں، بہت سے اشعار جن کو ہم پیش نظر رکھیں گے اور ان سے ہم کیا ہے استشہاد کرتے جائیں گے، وہ اس علم معانی کا موضوع ہے۔ غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت یہ ہے کہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق ڈھالنے یا ترکیب دینے میں خطا اور کوتاہی سے بچا جائے، یہ ہے اس کی غرض و غایت علم معانی کی۔ تو علم معانی جو ہے وہ 8 ابواب پر مشتمل ہے۔ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 8۔ ان 8 ابواب کو ہم ترتیب وار پیش کریں گے، لیکن کہیں کہیں ہم ایسا چلیں گے کہ اس کے بہت سے نکات پر ہم توجہ نہیں دے سکیں گے، ذکر کر دوں گا میں۔
یہ جو 8 ابواب ہیں یہ علم معانی کے ابواب ثمانیہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں بچوں؟ ابواب ثمانیہ. تو ابواب ثمانیہ سے پہلے تھوڑی سی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس علم کا تعلق جناب عالی کیا ہے؟ کلام سے ہے، صاحب کلام سے ہے. تو کلام کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کلام خبری اور ایک کلام انشائی. یہ سب پڑھ چکے نحو کے اندر، جملہ خبریہ اور جملہ، بھئی جملے کو ترکیب بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اور اس سے چھوٹا ہو تو کلمہ کہلاتا ہے، مفرد کی بات تو ہو گئی، بعد میں کریں گے پھر انشاءاللہ. تو آئیے یہ ہم جانتے ہیں کہ خبر وہ کلام ہے کہ جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اور جناب والا انشاء کسے کہیں گے؟ اس کے برخلاف ہے، جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر جملے کے 2 رکن ہوتے ہیں. جیسے ہم مبتدا خبر پڑھتے تھے نحو کے اندر، کچھ اسی سے ملتی جلتی بات یہاں پر بھی تھوڑی سی چلے گی. پہلا محکوم علیہ، دوسرا محکوم بھی. اس پہلے کو ہی مسند الیہ بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مسند. مسند الیہ کی کیفیت کیا کہ جیسے فاعل ہو گیا، نائب فاعل ہو گیا، مبتدا ہو گیا، یہ سب مسند الیہ ہے جس کی طرف حکم کو منسوب کیا جاتا ہے اور حکم کی نسبت جس طرف کی جاتی ہے. اچھی بات. اور دوسرے کو مسند کہا جاتا ہے جیسے فعل یا وہ صیغہ صفت جو حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، جیسے ما قائم الزیدان یا اقائم الزیدان. تو اب یہاں پر جناب والا کیا ہے؟ یہ قائم بیچارہ کیا ہے؟ یہ مسند ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ان دونوں مثالوں میں قائم اپنے ما بعد یعنی زیدان کی طرف مسند ہے. اچھا، جو خبر جو ہوتی ہے، خبر جس کی ابھی گفتگو ہم کر رہے ہیں، یہ خبر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے. یہ جلدی میں بات کرتا ہوں جو آپ جانتے ہیں، اس کو زیادہ تفصیل سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جملہ فعلیہ لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خبر کو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقید کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور کبھی خبر جملہ اسمیہ کی صورت ہوتا ہے تو اس کا مقصد کبھی تو استمرار ہوتا ہے جیسے العلم نافع، یا کبھی مسند الیہ کے لیے مسند کا ثبوت محض مقصود ہوتا ہے جیسے الشمس منیرۃ. یہ تو آپ جانتے ہیں. خبر کا اصل مقصد کیا ہے؟ مخاطب کو جملے کا حکم بتانا. اب ہم چلے آئے اس میں معانی کے اندر. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، جملہ بول رہے ہیں، کسی کو سنا رہے ہیں نا، تو سامع کو حکم سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یا یہ باور کرانا مقصود ہوتا ہے کہ متکلم خود بھی اس حکم سے واقف ہے. ٹھیک ہے جی. لہذا جب جملے کے ذریعے سے سامع کو صرف آگاہی دینی مقصود ہو تو اس کو فائدہ خبر کہتے ہیں. اور جملے کا مقصد اگر یہ ہو کہ متکلم خود بھی آگاہی رکھتا ہے، یہ لازم فائدہ خبر کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں. جملہ خبریہ بولنے کے کبھی کبھی کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سے کوئی رحم کی دعا مانگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہاں جی. اپنی کمزوری ظاہر کرنے کے لیے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیئا. اب یہ سب وہن العظم منی سب جملہ خبریہ ہے. حزن و غم کا اظہار، رب انی وضعتها انثا، جملہ خبریہ ہے. ہاں جی. کسی چیز کی آمد پر خوشی یا کسی ناپسندیدہ چیز کے ختم ہونے پر مسرت، جیسے جاء الحق وزهق الباطل، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ ہے، خبریہ ہے، لیکن اس کے مقاصد الگ الگ ہیں. بہرحال تو اور کئی مقاصد ہوتے ہیں جملہ خبریہ پیش کرنے کے. جملہ خبریہ کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ سامع کو ایک حکم سے آگاہی دے دیں یا اپنے باخبر ہونے کی اطلاع دے دیں. صرف یہی مقصد نہیں ہے، کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا. آگے چلیے. یہ جو خبر ہے، اس خبر کی جناب والا 3 قسمیں ہیں، یہ میں ذکر کر چکا ہوں. کلام ابتدائی، کلام طلبی اور کلام انکاری. یہ ہو چکی بات. اب انشاء پہ آ جائیے. جملے کی 2 قسمیں تھیں، ایک خبر اور ایک انشاء. یا کلام کی 2 قسمیں تھیں، ایک خبر ایک انشاء. انشاء کسے کہتے ہیں؟ انشاء میں نے آپ سے کہا ایسی گفتگو جس کو سن کر سامع
اس گفتگو کے حوالے سے سچ یا جھوٹ کا فیصلہ نہ کر سکے بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ تو انشاء جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک انشاء طلبی، ایک انشاء غیر طلبی۔ انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی۔ انشاء طلبی ایسا کلام، ایسی گفتگو جو ایسے مطلوب کو چاہتا ہو جو طلب کرنے کے وقت حاصل نہ ہو، طلب کرنے کے وقت وہ حاصل بعد میں حاصل ہو۔ اور غیر طلبی وہ کلام ہے جو کسی مطلوب کو نہیں چاہتا، اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ بہرحال البتہ انشاء طلبی کی جو قسمیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی آپ نحو کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ترجی نہیں، ترجی بھی تمنی کے ساتھ ہی لپٹی ہوئی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان معانی کی خاطر جو گفتگو ہوتی ہے وہ انشاء طلبی کی قسمیں کہلاتی ہیں۔ اب امر کیا ہے؟ امر میں بھی یہی ہوتا ہے نا، آپ کسی شخص کو جب مخاطب کر رہے ہوتے ہیں تو علی سبیل استعلاء آپ اس سے کچھ طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں پانی لے کر آؤ، تو آپ اپنے سے کم والے درجے کے آدمی کو گویا کہ حکم دے رہے ہیں۔ جیسے آپ کہیں خذ الکتاب بقوہ، اب خذ الکتاب بقوہ ظاہر یہ بھی ایک امر ہے۔ تو نمبر 2 جناب والا، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا امر۔ اب امر کا تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ امر کبھی کبھی اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر بھی معانی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کبھی دعا کے لیے، ٹھیک ہے جی، یا کسی اپنے ہم پلہ آدمی سے درخواست کے لیے، کبھی تمنی کے لیے، اور اسی طریقے سے جناب والا کبھی ارشاد اور رہنمائی کے لیے، اور کئی سارے مقاصد ہیں۔ دعا کی مثال آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر دیں، کیا کہتے ہیں؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فانصرنا۔ یہ سارے امر کے صیغے کہ نہیں ہیں؟ یہ سارے انشائی ہیں، لیکن یہ اس اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا جو اعلیٰ سبیل استعلاء ہو، نہیں، بالکل نہیں، یہ دعا کے معنی میں۔ اسی طریقے سے اور میں نے آپ کے سامنے معنی ذکر کیے۔ تو جناب والا یہ تو ہو گیا انشاء کی کچھ قسمیں، اور اب امر سے آگے چل کے ہم بڑھتے ہیں نہیں کی طرف۔ نہیں کا اصل معنی کیا ہے؟ متکلم خود کو بڑا سمجھتے ہوئے مخاطب سے ترک فعل طلب کرے، بھائی یہ کام مت کرو۔ آپ جس کام سے روک رہے ہیں گویا کہ اس کام کا ترک مطلوب ہے۔ اس کام کا کیا مطلوب ہے؟ ترک مطلوب ہے، تو نہیں ہے۔ اس کے اندر اصل معنی تو یہی ہے۔ البتہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی نہیں دیگر اور معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کبھی کبھی دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے آپ کہتے ہیں لا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ اب یہ نہیں جو ہے علی سبیل استعلاء نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کسی عمل کے ترک کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ سے آپ کہہ رہے ہیں لا تشمت بی الاعداء، یہ دعا ہے، کس کے معنی میں ہے؟ تو کبھی کبھی نہیں جو ہے وہ اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر دیگر معانی میں بھی استعمال ہو جاتی ہے۔ اور بھی کئی معانی ہیں جس میں استعمال ہوتا ہے۔ امر نہیں ہو گیا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں استفہام۔ کسی نامعلوم شے کا علم طلب کرنا استفہام کہلاتا ہے۔ کسی نامعلوم شے کا معلوم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اب استفہام کے حروف ہیں کتنے؟ حل، حمزہ، ما، من، متا، ایانا، کیفا، اینا، انا، کم، ایون۔ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں نحو میر کے اندر اور علم النحو کے اندر پڑھ چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان میں سے حل جو ہے وہ تصدیق کے لیے آتا ہے، جیسے حل جاء صدیقو کا، اور حمزہ جو ہے تصور و تصدیق دونوں کی طلب کے لیے آتا ہے، جیسے انت فعلت ھذا، ٹھیک ہے جی۔ اب کہتے ہیں کہ حل اور حمزہ کے علاوہ جو بقیہ حروف ہیں یہ سب تصور کے لیے آتے ہیں۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ تصور کے۔ کہتے ہیں کہ یہ حروف استفہام والے جو حروف ہیں کبھی کبھی اپنے اصلی معنی کے علاوہ دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دیگر معنی میں بھی کیا ہے؟ استعمال ہوتے، یعنی استفہام کا معنی نہیں، کچھ اور معنی اس میں مراد ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟
جیسے آپ کہیں کہ جناب والی مالیا لا ارى الہدہد، اب مالیا تو جو جناب والا استفہام ہے نا، لیکن یہ جو معنی یہاں استعمال ہوا ہے وہ استفہام کا نہیں ہے، یہاں پر معنی دھمکی کا ہے، اور سمجھیے کہ اس کو تھوڑا سا اسی طریقے سے جناب والا جو ومالیہ کا سپارہ ومالیہ اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اس میں کیا ہے؟ تعجب ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حروف استفہام کبھی کبھی اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو الیسا کے اندر حمزہ استفہام کا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن استفہام کے معنی کے لیے نہیں ہے، یہ تقریر مفہوم کے لیے ہے، مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ واقعی حاکم الحاکمین ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا تیرے جلوے نے حیران نہ کیا عالم کو، حشر کس دن تیرے دیدار سے برپا نہ ہوا۔ یہاں بھی جناب والا استفہام کر رہا ہے، لیکن تعجب ظاہر کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ تعجب کے لیے۔ بہرحال جی، تو کہتے ہیں کہ اور کئی سارے مقاصد ہیں جن مقاصد کے لیے یہ استفہام کے حروف ہم کبھی کبھی لے آتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ آگے چلیے، چوتھے پر تمنی۔ لغوی طور پر تمنی کہتے ہیں آرزو کرنے کو، اور اصطلاح میں کسی پسندیدہ چیز کے طلب کرنے کو جس کے حصول کی امید یا تو محال ہونے کی سبب نہ ہو یا وہ اس قدر بعید ہو کہ وہاں تک رسائی مشکل ہے، اور اگر پسندیدہ چیز کا حصول محال نہیں بلکہ متوقع ہو تو اس کو تمنی نہیں، اس کو ترجی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ترجی کہتے ہیں۔ تمنی ترجی میں فرق یہ ہوا کہ تمنی میں حصول مشکل ہوتا ہے، جبکہ ترجی میں حصول کی توقع ہوتی ہے۔ ترجی میں حصول کی توقع اور امید ہوتی۔ تمنی کے لیے 4 حروف ہیں، ایک اصلی ہے، بقیہ غیر اصلی ہیں۔ اصلی حرف ہے لیتا، جیسے لیت الشباب یعود، کوئی بوڑھا آدمی جو ہے وہ کیا کہے؟ کاش کہ میری جوانی کیا ہے؟ لوٹ آتی۔ بتائیے آپ، ایک بڑے میاں بیچارے بڑھاپے میں ان کی کمر جھک گئی، کیا ہو گئی؟ اب وہ لاٹھی لے کر چلتے تھے۔ کیا لے کر چلتے تھے؟ لاٹھی۔ آپ جیسے کسی طالب علم نے اس کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دیا، بڑے میاں وہ سیدھے سیدھے چلو نا، ٹیڑھے کیوں چل رہے ہو؟ اب وہ بڑے میاں پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پیری میں خم نہیں ہوئی میری کمر حضور، پیری میں خم نہیں ہوئی میری کمر حضور، میں جھک کے دیکھتا ہوں جوانی کدھر گئی، میں جھک کے دیکھتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ تو دوستو یہ جوانی جو ہے ایک ہی بار ملتی ہے، 2 بار نہیں ملے گی۔ جس نے دوبارہ جوانی کو ایسے ہی رنگ کالا والا کر کے داڑھی کا ظاہر کرنے کی کوشش کی تو بیچارہ پچھتائے گا۔ وہ کیا ہے؟ کیسے؟ جیسے بس میں ایک بڑے میاں 80-85 سال کی عمر تھی، اور انہوں نے بال سر کے بھی کالے کیے ہوئے تھے، داڑھی کے بھی کیا ہے؟ کالے کیے ہوئے تھے، اور بس میں تھا رش، ان کو کوئی سیٹ نہیں دے رہا تھا، بیچارے کھڑے رہے۔ وہ کیا رہے؟ وہ کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی، بہت دور تک سفر ہو گیا، ان کو سیٹ ملی نہیں، کوئی سیٹ دے ہی نہ ہوں۔ آخر کار وہ بول پڑے کہ کیسے بے مروت لوگ ہیں ہمارے ملک کے کہ ہم جیسے بزرگوں کو بھی دیکھ کر کے سیٹ نہیں دیتے ہیں۔ تو کسی نوجوان نے کہا آپ کو ویسے ہی لڑکا بننے کا شوق ہے تو آپ کو سیٹ کون دے گا؟ آپ کو کیا ہے؟ لڑکا بننے کا شوق ہے تو آپ کو سیٹ کون دے گا؟ آپ بڑے میاں بن کے رہیں، آپ کو سب سیٹ دے دیں گے۔ تو لیت الشباب یعود جو ہے وہ تمنا ہے ایسی چیز کی جس کا حصول بظاہر کیا ہے؟ مشکل ہے۔ جوانی کو غنیمت جان لو۔ جوانی کو کیا ہے؟ اے طلبہ کی جماعت، اے مستقبل کے علماء کی جماعت، اپنی جوانی کو کیا جان لو؟ مولانا منظور یوسف صاحب جو جلسے لگاتے ہیں نا، ان جلسوں کو غنیمت سمجھ لو۔ ہاں، غنیمت جان لو من بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قدردانی نصیب فرمائے۔ اچھی بات ہے صاحب۔ تو آگے چلتے ہیں ہم، تمنی میں ہو گئی، اب ندا پہ آ جائیے۔
مخاطب کی توجہ طلب کرنے کو ندا کہتے ہیں، اور یہ ایسے حرف کے ذریعے ہوتا ہے جو ادعو کے قائم مقام ہو۔ حروف ندا 8 ہیں جو آپ جانتے ہیں، حمزہ ہے، اے ہے، یہ قریب کے لیے، بقیہ حروف بعید کے لیے ہیں۔ تو جناب عالی یہ وہ چیزیں ہیں، ان کو انشاء طلبی کہا جاتا ہے، اور ان پر جو جملے مرتب ہیں ان جملوں کو سن کر سامع قائل کو جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتا۔ امر، نہیں، استفہام، تمنی اور ندا، ٹھیک ہے جی۔ ندا کی بھی بہت سی مثالیں آتی ہیں، لیکن جناب عالی اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ کبھی کبھی یہ ندا کے الفاظ جناب عالی یہ بھی اپنے مقصد سے ہٹ کر دیگر مقاصد کے لیے استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انشاء غیر طلبی، انشاء غیر طلبی وہ کلام ہے جو کسی مطلوب کو نہیں چاہتا۔ انشاء غیر طلبی کیا ہے؟ وہ کلام ہے جو کسی مطلوب کو نہیں چاہتا۔ اس کی چند قسمیں ہیں، جیسے تعجب، مثال کیا ہے؟ ما احسن زیدن، اس میں کوئی طلب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قسم، مثلا واللہ انا صادق، یا اسی طریقے سے عقود، جیسے بعت واشتریت۔ اب اس میں کسی چیز کی طلب نہیں ہے، لیکن اس کا بھی حال وہی ہے کہ جناب عالی آپ ان کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب علم معانی کے جناب والا ہم اگلے مبحث کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے ذکر و حذف۔ عبارات کے اندر کبھی کچھ باتیں ذکر کر دی جاتی ہیں کسی مقصد کے لیے، چاہے اس کی ضرورت محسوس ہونا ہو، متکلم کے پیش نظر کوئی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کوئی چیز حذف کر دی جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں، سن لیجیے غور سے، مخاطب کو اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو جس لفظ سے وہ بات معلوم ہوتی ہو، یعنی مخاطب کو وہ بات سمجھ میں آ جائے، تو ضابطہ یہ ہے کہ اس لفظ کو ذکر کیا جائے گا۔ بھائی یہ بات سمجھنے والی ہے تو ایسے الفاظ بولیں جو ہمارے سامعین سمجھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم والی بات نہ ہو جائے۔ ہاں، فرمایا کہ اور جو لفظ کلام سے اس طرح معلوم ہو جائے کہ کلام کے بقیہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہوں، تو ضابطہ یہ ہے کہ اس لفظ کو محذوف رکھا جائے۔ ضرورت نہیں کہ اس کا مقصد تو پہلے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر کہیں دونوں ضابطے اکٹھے ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ تعارض کی شکل ہوگی، اور بغیر ترجیح راجح کہ دونوں میں سے کسی ایک کو ہم نہیں اختیار کر سکتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چند اسباب ہم آپ کو عرض کرتے ہیں جن کی وجہ سے ذکر کے مقتضا کو ترجیح دیں گے اور حذف والے مقتضا کو چھوڑ دیں گے، ذکر کرنے کو ضروری سمجھیں گے۔ مثلا وضاحت کرنا چاہتے ہوں، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں اولئک دوبارہ لے آئے۔ کیوں لے آئے دوبارہ؟ ضرورت تھی صرف وضاحت کی۔ کیا تھی جی؟ وضاحت۔ اسی طریقے سے قرینے پر اعتماد نہیں ہے، قرینہ ضعیف ہے، یا سامع کا ذہن کمزور ہے، بغیر ذکر کیے بات نہیں سمجھتا، تو کہا جائے جیسے مثلا زید نعم الصدیق۔ اب اس میں زید کا تذکرہ جو کہ پہلے بھی کہیں مذکور ہے، مگر سامع کے لحاظ سے دوبارہ ذکر کر دیا گیا۔ کہا گیا بھئی زید ہی جو ہے وہ بہتر ساتھی اور بہتر دوست ہے، تاکہ سننے والا سمجھ جائے کہ پہلے جو بات ہوئی تھی وہ زید کے بارے میں ہی ہوئی تھی۔ اور اسی طریقے سے جناب والا کہتے ہیں کہ کبھی کچھ استاد اپنے طلباء کو کچھ لکھوانا چاہتا ہے، نوٹ کرانا چاہتا ہے، تو بھی بات کو ذکر کر دیا جاتا ہے، ہاں جی، تاکہ بعد میں چل کر انکار کی گنجائش نہ رہے۔ جیسے مثلا کوئی سوال کرتا ہے، حل اقر زید ھذا بان علیہ کذا، اس کے جواب میں گواہ کا قول نعم زید ھذا اقر بان علیہ کذا و کذا، تو زید کا لفظ دوبارہ لائے تاکہ بات کو گنجائش نہ رہے انکار کی، اور کہا جائے کہ یہ اقرار جو اپنے ذمے اقرار کیا ہے وہ زید ہی ہے، کسی اور نے اقرار نہیں کیا۔ کبھی تعجب کے لیے ہوتا ہے، جیسے
علی یقاوم الاسد، علی یقاوم الاسد، اب پہلے سے علی کا ذکر آ چکا ہے، مگر شیر کے مقابلے میں علی کا ذکر جو ہے یہ باعث تعجب ہے، اس لیے لے آئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے یہ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم عبارت کے اندر لفظ کو ذکر کرتے ہیں، حذف نہیں کرتے۔ اب وہ اسباب جن کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں، کبھی مخاطب کے علاوہ سے بات کو چھپانا مقصود ہو، جس سے میں بات کر رہا ہوں صرف وہ سمجھے، دوسرا بندہ نہ سمجھ سکے، تو وہاں کیا کرتے ہیں، جیسے اس میں ظاہر کی جگہ پر فعل اقبلہ بولا جائے تاکہ مخاطب سمجھ جائے کہ ہاں وہ آ گیا ہے۔ اب اقبلہ میں نے بولا، آپ نے سن لیا کہ آ گیا، جو اور لوگ بیٹھے ہیں ان کو کیا پتہ کون آ گیا، کون آ گیا، نہیں، ہم بتانا نہیں چاہتے، اس کا نام ہم نے حذف کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے بوقت ضرورت انکار کی گنجائش رکھنا، جیسے کہ لئیم خسیس کا لفظ بولا جائے اور بندے کا نام نہ لے، صرف صفت ذکر کرے تاکہ کوئی الزام نہ دے سکے کہ تم نے مجھے یہ لفظ بولا ہے، تم نے مجھے بولا خسیسن میں، ہم کہیں آپ کا نام تو نہیں لیا ہم نے لئیمن بولا، صرف ہم نے خسیسن بولا صرف، ہیں جی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی اس مقصد کے لیے بھی لفظ کو چھپایا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے بعض اوقات کہتے ہیں کہ وقت کی تنگی کے سبب بھی، جیسے کوئی شخص مجھ سے پوچھے کیف انت، اس کے جواب میں کہوں علیل، میں بیمار ہوں۔ اب علیلو سے پہلے نہ مبتدا لائے نہ کوئی اور لفظ لائے، ڈائریکٹ بول دیا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی کم وقت ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، ہم بھی کم وقتی کی وجہ سے سرسری طور پر پرواز کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، علم معانی میں۔ یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ علم معانی جو ہے وہ زمین پر ہے یا علم معانی آسمان پر ہے یا علم معانی فضاؤں میں چل رہا ہے، کہیں پتہ چل رہا ہے بچوں؟ ہاں، یہی تو مسئلہ ہے نا، مجھے پتہ تھا یہی کچھ ہوگا، اسی لیے میں نے کہا میں امتحان دے رہا ہوں، آپ لوگ امتحان لے رہے ہیں، دیکھتا ہوں کتنا نمبر مجھے دیتے ہو آپ، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو جی، کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ مقاصد ہیں جن مقاصد کے وجہ سے کبھی کبھی الفاظ کلام کے اندر سے حذف کیے جاتے ہیں۔ آئیے بس سمجھیں، مثال کے طور پر فعل متعدی کو لازم کے درجے میں لانے کے لیے بھی کبھی کبھی کیا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے کچھ، کیسے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اب آپ مجھے بتائیے اس میں کیا حذف کیا ہے؟ بھئی یعلمون جو ایسا فعل ہے جو فاعل کو بھی چاہتا ہے اور مفعول کو بھی چاہتا ہے، مفعول کدھر ذکر ہے کہیں ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود مفعول کو حذف کر دی، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ چلیے جناب علی، اب ہم چلتے ہیں تیسرے باب کی طرف۔ ہمارے علم معانی کا پہلا باب تھا جناب علی کیا، حذف و ذکر و حذف، دیکھ لو بھائی، پہلا تو نہیں تھا، وہ دوسرا تھا، یہ ذکر و حذف کے بیان میں، اور پہلا جو تھا وہ جناب علی کیا تھا، خبر اور انشاء کے حوالے سے۔ اب تیسرا شروع ہو رہا ہے، اس کا نام ہے تقدیم و تاخیر۔ کبھی گفتگو کے اندر کوئی لفظ یا کوئی اسم جس کا حق تو تقدیم کا ہے اس کو ہم تاخیر سے پیش کرتے ہیں، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا مقام تاخیر کا ہے اس کو تقدیم کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کبھی معانی میں ایسا ہوتا ہے۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے 9 اسباب ہیں، ان 9 اسباب کا میں تذکرہ کہاں کروں گا آپ سے، آپ سوچیں پڑ جائیں گے کہ 9 اسباب کون کون سے، کون یاد رکھے گا بھائی 9 اسباب کو، چلو کچھ تو میں بتا ہی دیتا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، تشویق الی المتاخر، یعنی پہلے جملے میں کوئی باعث حیرت بات کی گئی تاکہ سامع اگلی بات کا شوق سے انتظار کرے، جیسے والذی حارت البریۃ فیہ حیوان مستحدث من جمادی، ہو سبحان اللہ۔ اب جناب عالی وہ کیا چیز ہے جس کو سن کر کے جناب والا پوری مخلوق حیرت میں پڑ گئی، وہ کیا چیز ہے؟ سامنے سوچنے پڑ گئے، آگے بولا حیوان مستحدث، نیا حیوان جو پیدا ہوا، وہ کون ہے؟ وہ انسانی تو ہے اور کون ہے؟ یہ پاجامہ
جناب عالی، اس میں پہلا مصرع سن کر دوسرے کا شوق پیدا ہوا. اور اسی طریقے سے جناب والا کبھی کبھی پہلے لفظ کا محل تعجب و انکار ہو، جیسے ابعد طول التجربتی تنخدع بهذه الزخارف، تعجب ہے کہ آپ اتنے سارے تجربات کے بعد بھی ایسی جو ہے چکنی چپڑی چیزوں سے آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہاں پر جناب والا کیا ہے، یہ تعجب کا مقام ہے، تو اس لیے ہم نے کیا کیا ہے، ابعد طول التجربتی، بعدہ کو ہم پہلے لے آئے، حالانکہ اس کو آخر میں آنا چاہیے تھا. کبھی کبھی ہوتا ہے اس طرح سے. اور جناب عالی اسی طریقے سے کہیے تخصیص و حصر کے لیے بھی تقدیم و تاخیر کرتے ہیں. جیسے ما انا قلت، تو اب ما انا قلت کو جناب والا آپ اس طریقے سے کہیں کہ میں نے تو نہیں کہا. انا ما قلت کہیے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ انا ما قلت، ما نافیہ بیچ میں لاتے. کبھی کبھی اسی طریقے سے جناب والا کیا ہے، وزن سجع کی حفاظت کے لیے کیا، جیسے قرآن کریم میں ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اب ثم الجحیم کو مقدم کر لائے، حالانکہ مفعول فی ہے، مفعول فی مؤخر ہوتا ہے، لیکن اس کو مقدم کر لائے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو تقدیم و تاخیر کے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کی وجہ سے عبارت میں کچھ الفاظ پہلے کچھ الفاظ بعد میں لاتے ہیں، لیکن ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، خواہ مخواہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی لوگ ہیں ہمارے ہاں اشعار پڑھتے ہوئے بھی تقدیم و تاخیر ایسی نامناسب قسم کی کرتے ہیں کہ ذہن الجھن محسوس کرتا ہے. مثال دے دوں میں آپ کو، جیسے آپ نے بھی نظم سنی ہوگی، لوگ نظم سنتے ہیں، وہ کیا ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا، وہ دربار کا عالم کیا ہوگا، سنے نہیں سنا؟ اس میں ایک شعر پڑھتا ہے، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا. یہ غلط ترکیب ہے. یہ ترکیب کیا ہے، غلط. محبوب اپنے کو کیا ہوتا ہے، محبوب کو اپنے، ٹھیک ہے جی، کیا ہونا چاہیے. اچھا شاعر نے لکھا بھی ایسے ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں پڑھنے والے کچھ بیچارے بے ذوق ایسے ہوتے ہیں، وہ خود ہی اپنے حساب سے ترکیب کو الٹ پلٹ کر دیتے. تو کبھی کبھی ایسی تقدیم و تاخیر باعث عیب بن جاتی ہے کلام میں. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، محبوب اپنے کو بلوایا، اپنے کو بلایا، اپنے کو کیا بلایا، کوئی اپنے کو بلوائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. چاہے اشعار ہوں، چاہے وہ نثری عبارت ہو، اس میں تقدیم و تاخیر بھی بعض اوقات کیا عیب پیدا کرتی ہے، بعض اوقات خوبی پیدا کرتی ہے. اذان کتنے بجے؟ 8 بجے. اذان کا وقت شروع ہو رہا ہے میرے خیال سے. اچھا ٹھیک ہے، ہم اگر تھوڑی سی بات 1-2 منٹ اور کر لیتے ہیں، اور اگر اذان ہو رہی ہے تو اذان کے بعد 2-4 منٹ بات کر لیتے ہیں. ہم چلے گئے 3 ابواب سے آگے، معانی کے 3 ابواب گزر گئے، تقدیم و تاخیر کا باب بھی گزر گیا. اب چوتھا باب شروع ہو رہا ہے، معرفہ نکرہ. معرفہ نکرہ تو آپ نے نحو کے اندر پڑھائی ہے، پڑھا نہیں پڑھا؟ تو معرفہ اور نکرہ کی جو تعریف آپ نے نحو میں پڑھی ہے، وہی تقریباً تعریف یہاں ہے، لیکن چونکہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے اور یہاں کلام اور متکلم سے متعلق بات ہوگی، تو تھوڑا سا بات اور بڑھ جاتی ہے. متکلم اپنے مخاطب کو کسی خاص یا معین چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہو تو الفاظ معرفہ کے استعمال کرے گا، ورنہ نکرہ استعمال کرے گا. اور معرفے کے اقسام سب وہی جو نحو والی ہیں، کیا، ضمیر، علم، اسم اشارہ، موصول، معرف باللام، یا ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو یا منادا، یہ سارے اقسام آپ جانتے ہیں. ضمیر کا استعمال محض اختصار کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے، یا تکرار سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. کبھی خطاب کی ضمیر غیر مخاطب کے لیے استعمال ہو جاتی ہے،
کبھی وہ غیر مخاطب مستحضر فی القلب ہوتا ہے، اس لیے ایسا کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ غیر مخاطب ہے مگر دل میں حاضر ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ علم کو عبارت میں لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامع سمجھ لے کہ فلاں کام کرنے والا فلاں شخص معین ہے، اور کبھی علم کو تعظیم یا توہین کے لیے بلایا جاتا ہے، جیسے رکب الامیر سیف الدولہ، صرف تعظیم کے لیے لے آئے۔ اس میں اشارہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے جبکہ مشار الیہ کی مراد مخاطب کی سمجھ میں آ جائے اور اس کے لیے صرف اشارہ حسیہ ہی میں جناب والا کام آئے، جیسے ھذا۔ اور کبھی تعجب، کمال توجہ اور مشار الیہ کا حال بصورت قرب، بعد بتانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ھذا الذی تعرفہ البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ حضرت امام زین العابدین کے لیے فرزدق شاعر نے شعر کہا تھا۔ تو جناب والا کبھی تعظیم یا تحقیر کے لیے بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اھذا الذی یذکر آلہتکم، تو یہ اس میں اشارہ ہو گیا۔ اس میں موصول کا استعمال ایسی صورت میں کیا، اذان ہو رہی، ہاں اذان دے دو بھائی۔ میں چائے نہیں پیتا ہوں، میں قہوہ پیتا ہوں۔